الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صدر مجلس معزز مہمانان باحترام سلام و آداب عرض میکنم. پہلے تو میں شاردہ کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس امپورٹنٹ پروگرام میں مدعو کیا اور اس تحریک کا حصہ بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں رویندر پنڈتا جی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جس طرح انہوں نے شاردہ تحریک کی داغ پہ ڈالی اور ڈے ان ڈے آؤٹ یہ کیسے ریلیونٹ فورمز میں شاردہ پیٹ کا کیس لڑتے ہیں, ریپریزنٹ کرتے ہیں, اس کے لیے میرا نمن ہو پنڈتا جی کو. یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ جس رفتار سے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اسی رفتار سے انسان کے روحانی اور انسانی اقدار زوال میں آ رہے ہیں. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اس میں دو چیزوں کو بڑا سینسیٹیو اور اہم مانا جاتا ہے. پہلا, دینی جذبے کی پاسداری اور مذہب کی آزادی. مگر یہ اقدار بھی زوال میں آ رہے ہیں. اس زوال کے ذمہ دار جتنا ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول سوسائٹی اتنی ہی ذمہ دار حکومتیں. کہ حکومتیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ان رائٹس کو سیکریفائس کرتی ہیں. سب کانٹیننٹ میں انڈو پاک ایک لائیو ایگزامپل. آپ نے 1947 میں پارٹیشن دیکھا, ایک طرف برصغیر کے کروڑوں لوگوں نے برطانوی ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کی اور آزادی حاصل کی, اور وہی آزادی حاصل کرتے کرتے ایک ہیومن ٹریجڈی بھی پیش ہوئی جس سے فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی, کمیونیکیشن بلاک ہوا, ٹریڈیشنل راستے وہ بند ہو گئے, اور جو بچی کچی کسر تھی وہ کشمیر ایشو نے پوری کر. 70 سال سے نفرت بگاڑ کی جو صورت چلی آ رہی ہے اس سے دونوں ممالک کے لوگوں کے دل خراش. ہم ہسٹری میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حکومتیں اپنی رنجش, اپنے تنازع, سیاسی تنازع یا سرحدی تنازع بالائے طاق رکھتی ہیں, اور کچھ ایشوز کو
ان تنازعات سے مستثنا رہے. ان ایشوز میں مذہبی مقامات پر انسان کی رسائی سری فہرست. ان مقامات کا تقدس، ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. مگر ہم 70 سال سے دونوں ممالک کی رنجش کی وجہ سے یہ مذہبی مقامات سیاسی صورتحال کا نشانہ بنے. ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں، مگر آج 70 سال گزر گئے. ان مقامات پر جو چاہے اس طرف ہو یا اس طرف ہو، ان کی رسائی تک کوئی اقدام آج تک نہیں اٹھایا گیا. شاردا پیٹھ ایک اہم مذہبی مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کشمیری اتھاس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. شاردا پیٹھ کے بغیر کشمیر کی تواریخ اور کشمیری اتھاس انکمپلیٹ. مگر یہ شاردا پیٹھ بھی سیاسی مصلحت کا شکار. اس شاردا پیٹھ پہ کروڑوں لوگوں کی وابستگی جڑی ہے. اگر دونوں ممالک اس پر قدم اٹھاتی ہے تو کروڑوں لوگوں کو اطمینان ہوگا اور وہ شاردا پیٹھ جائیں گے، اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے اور اطمینان فضا کا آغاز ہوگا. کیونکہ ہم بڑا سنتے ہیں CBM کانفرنس بلڈنگ میجرز، تو کیوں نہ CBM کا پہلا قدم اسی سے شروع کریں. سیاست وہ تو چلتی رہے. جیسے ویبنار میں پارک کے ایک دوست نے کہا کہ سیاسی منصب وہ چلتے رہیں گے، مگر پہلے مذہبی آزادی. یہ شاردا پیٹھ ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جو ہمیں آر اور پار کو جوڑتا ہے. جیسے 2019 کے آخر میں کرتارپور صاحب کا قدم اٹھایا گیا. اس اقدام سے ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوا تھا، مگر میں سمجھ سے قاصر کہ اس معاملے پر خاموشی کیوں، اس معاملے پر کسی بائیلیٹرل ڈائلاگ میں یا کسی بھی مذاکرات میں شاردا پیٹھ کا نام کیوں نہیں آتا ہے، آج تک تو مجھے نظر نہیں آتا. میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں جمع ہونے سے بارہمولہ سے یہ پیغام اقتدار میں اعلیٰ میں بیٹھے، چاہے وہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، وہ ہمارے جذبات کو سمجھے اور تاخیر کے بغیر شاردا پیٹھ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیں. بالآخر میں
رویندر پنٹا جی کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ہسٹورک مومنٹ کا پارٹ بنایا، اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کو میری پیرنٹ آرگنائزیشن جموں و کشمیر یونیورسٹی شان اور ہمارے آرگنائزیشن کے سربراہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی الصفی قبلہ کی ضرورت ہو، اس مہم میں ہم پیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔